دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ پی ڈی ایم کی ڈیڈ لائن تھی 31 جنوری، یعنی عمران خان استعفیٰ دیں نہیں تو پی ڈی ایم، اب نہیں تو میں تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کرے گا۔ تو آ، پورے مہینے میں بہرحال میری آپ سے اس موضوع پہ بات نہیں ہو سکی، بلکہ پچھلے دسمبر سے ہی میرا اس پہ تھا کہ پی ڈی ایم کے کی ناکامی کی وجوہات پہ بات کی جائے، اور آج کا یہ ٹاپک بھی یہی ہے کہ آج پی ڈی ایم کی ناکامی کے کیا اسباب ہیں۔ تو جہاں پہلے جب اسباب کی بات آئے تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کے جو بننے کے وجود میں آنے کے مقاصد کیا ہیں۔ پی ڈی ایم بیسیکلی کا جو ایک مطلب کافی عرصے سے جو پوزیشن کی ایک ایفرٹ تھی، اس کے نتیجے میں وجود میں آیا، بلکہ اگر یہ کہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو اس سارے میں روئے رواں تھے اور پچھلے 2.5 سال سے وہ کسی ایسی مطلب جد و جہد کے حوالے سے کوشاں نظر آئے، اور انہوں نے بارہا اپوزیشن جماعتوں کو اس موضوع پہ اکٹھا بھی کیا، لیکن باتیں کچھ آگے نہیں بنی۔ کچھ پوائنٹ پہ اتفاق ہو جاتا تھا اور پھر اس کے بعد بات آگے نہیں چلتی تھی۔ ہمارا میڈیا بہرحال ایک بڑی امید بنا بیٹھتا تھا، میڈیا کی دکان بڑی اچھی چند دن چلتی تھی، لیکن پھر یہ ان جماعتوں کے اختلافات کی وجہ سے بات آگے نہیں چلتی تھی۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے پچھلے سال اپنا ایک لانگ مارچ بھی کیا، اس میں بھی علامتی حد تک ان جماعتوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد پھر یہ سارے دائیں بائیں ہو گئے۔ تو بہرحال یہ چلتے رہے، آخرکار میاں محمد نواز شریف اس ملک سے باہر چلے گئے، زرداری صاحب مقدمات بھگت رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف بھی مقدمات بھگتتے ہوئے اندر جا چکے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اس عرصے میں ضمانت پہ باہر آ چکی ہیں۔ تو یہ ایک منظرنامہ بنا جس میں اپوزیشن کو کہ یہ جو لوگ مطلب تھے، مختلف قائدین تھے، مطلب مختلف قائدین کی کیا بات، اصل میں بات تو صرف ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، ان کی صاحبزادی مریم نواز کی، اور بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور فضل الرحمان صاحب کی۔ باقی جو پی ڈی ایم میں ہے وہ مطلب معذرت کے ساتھ وہ ایسی ہے جیسے وہ جب شیر شکار کرتے ہیں نا، تو وہ پھر گیدڑ اور یہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں یا گدھ جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوئے شکار میں حصہ لینے آ جاتے ہیں۔ تو باقی پارٹیوں کی تو کوئی حیثیت اس طرح کی ہے۔ مطلب یہ میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا بہرحال میں ان تمام لیڈران کی عزت کرتا ہوں، میرا مقصد بہرحال ان کی تصدیق کرنا نہیں ہے، لیکن مطلب مثال کے طور پہ اس بات کو میں اس کو پیش کیا۔ تو پی ڈی ایم کو 30 ستمبر 2020 میں ہونے والی ایک آل پارٹیز کانفرنس میں پی ڈی ایم کی بنیاد پڑی، یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور اس موومنٹ کا مطلب تھا کہ جی اس عمران خان حکومت سے نجات حاصل کیا جائے۔ اور وجہ کیا ہے کہ بھی عمران خان کی جو حکومت ہے وہ جعلی ہے، اور عمران خان جس انتخاب یعنی جو مئی جو 2017 میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں اقتدار میں آئے، وہ انتخاب جعلی تھے، اور ان کو مینڈیٹ جو ہے غلط طریقے سے دیا گیا، اور دھاندلی کی گئی اور مینوپولیشن کی گئی، اور اس مینوپولیشن میں مطلب کچھ عناصر نے عمران خان کی مدد کی۔ تو پی ڈی ایم بنیادی طور پہ بظاہر یہ اس مقصد کے تحت وجود میں آیا۔ تو پی ڈی ایم نے ملک گیر ریلیوں کا جلسوں کے انعقاد کا ایک پروگرام دیا، جس کے تحت شروعات جو تھی وہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں ہوئی، پھر اس کے بعد 18 اکتوبر کو کراچی میں، 20 اکتوبر کو کوئٹہ میں، اس کے بعد 22 نومبر پشاور، اور 30 نومبر کو ملتان، اور 13 دسمبر کو لاہور، اور 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش، جو اگرچہ پیپلز پارٹی کی مطلب بے نظیر بھٹو کی شہادت کی کے حوالے سے تھا، تو اس کو بھی بہرحال پی ڈی ایم کے جلسے میں، اور اس طرح 30 نومبر کا جو جلسہ بھی تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کے حوالے سے تھا، اس کو بھی انہوں نے۔ اس کے دوران میں جو ہے چھوٹی چھوٹی کچھ ریلیاں بھی منعقد ہوتی رہیں ورکرز کنونشن کے حوالے سے، اور اس میں بہرحال بڑی دھواں دار تقاریر ہوئی۔ اچھا، اگر ہر جلسے کو دیکھیں تو ہر جلسے میں کوئی ایسی بات ایسی ہوئی کہ جہاں سے پی ڈی ایم کی ناکامی کی وجوہات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ مطلب اگر ہم گجرانوالہ جلسے کی بات کریں تو ہائپ بہت اچھی تھی، جلسے میں گیدرنگ بھی اچھی تھی، لیکن میاں صاحب نے وہاں جو باتیں کیں، اگر جو اب ان کی دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس نے پی ڈی ایم کے مقاصد کو سبوتاش کیا۔
پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ کراچی میں میاں صاحب اسپیچ نہ کر سکے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کوئٹہ میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ شریک نہ ہوئے، کیونکہ وہ گلگت بلتستان کی کمپین میں حصہ لے رہے تھے۔ تو اگر آپ غور کریں، کیونکہ پی ڈی ایم کی اگر آپ اس کی ساخت کو دیکھیں تو جس وقت پی ڈی ایم وجود میں آیا تھا تو پی ڈی ایم کے مرنے کے اسباب یا اس کے ختم ہونے کے اسباب بھی ساتھ ہی بتا دیے گئے تھے، یا بلکہ یوں کہیں کہ ساتھ ہی ایک قبر کھود دی گئی تھی۔ وہ ولی خان صاحب جناب اپنے زمانے میں ایک بات کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی مسلم لیگ جو تھی نا، یہ قیام پاکستان کے بعد جو ہے یہ ختم ہو گئی تھی، اب یہ محروم و مغفور ہے۔ تو اب اس وقت جو پی ڈی ایم چلا پھرتا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان ہر کچھ دن کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم متفق ہیں، اور جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ خواب میں ہیں، اور یا وہ مطلب دن میں خواب دیکھ رہے ہیں، یا وہ ان کو حقائق کا علم نہیں ہے۔ تو بہرحال اب پی ڈی ایم جو ہے محروم مغفور ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہ بنیادی طور پر جو پی ڈی ایم نے اپنے پلیٹ فارم سے جو باتیں کی، وہ باتیں ذرا ان کی پہلے ہم ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب پی ڈی ایم نے پہلا یہ کہا کہ جناب عمران خان جو ہے استعفیٰ دیں، کیونکہ وہ ان کی حکومت جو ہے وہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جب یہ جلسے کر رہے تھے تو پی ڈی ایم نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، کہ قومی اسمبلی سے اور پروونشنل اسمبلیوں سے، یعنی خاص طور پہ سندھ میں اسمبلی، کیونکہ جہاں پیپلز پارٹی کی غالب اکثریت بھی ہے، تو وہاں سے اور مسلم لیگ پنجاب میں بڑی نمایاں ہے کہ جی یہاں سے استعفے دیں گے۔ اچھا، پھر مقصد یہ تھا استعفے دیں گے تو جب استعفے دے دیں گے تو پھر الیکشن جو ہے سینٹ الیکشن نہیں ہو سکیں گے، اور حکومت الٹیمیٹلی جو ہے ختم ہو جائے گی، اور پھر ویکیوم بنے گا اور پھر نئے الیکشن ہوں گے۔ پھر ہر الیکشن، ہر مطلب جلسے میں ایک ہائپ بنائی گئی۔ اچھا، لاہور کے جلسے کی بڑی ہائپ بنائی گئی کہ لاہور میں بس جلسہ ہوگا اور حکومت گھر چلی جائے گی، اور 12 لاہور کا جلسہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی بات نہ ہو سکی۔ پھر یہ کہا کہ چلے جی استعفے جو ہیں وہ قائدین کو جمع ہو جائیں گے۔ پھر قائدین کے بعد بھی پتہ نہیں استعفے آئے یا نہیں آئے۔ بہرحال کوئی 2 استعفے جو ہے نا کو کہیں گھومتے پھرتے کہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس چلے گئے، اور جب اسپیکر صاحب نے انہیں اراکین کو بلا کے ان سے تائید کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے استعفے نہیں ہیں، تو اس طرح کی وہ استعفے بھی گول ہو گئے۔ پھر پی ڈی ایم نے کہا، ایک نیا الٹیمیٹم دیا جنوری 2021 میں کہ جی 31 جنوری 2021 کو خان صاحب جو استعفیٰ نہیں دیا تو جی پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ریلی لے کے آئے گا، ایک لانگ مارچ لے کے آئے گا، اور خان صاحب کا استعفیٰ لے کے جائے گا۔ تو آج اصل میں اب سے کچھ دیر میں بلکہ یس 31 جنوری ختم ہو گئی ہے، تو میں جب یہ ویڈیو نشر ہوگی تو اس وقت 1 فروری سٹارٹ ہو چکی ہوگی، تو خان صاحب کا استعفیٰ تو بھی نہیں آیا۔ اب دیکھیں پی ڈی ایم کا اگلا، اچھا پی ڈی ایم نے مطلب کچھ جو باتیں کی، وہ ان باتوں میں وہ اپنا وزن نہیں ڈال سکے، اور وہ ایک ہی بات میں ڈیویشن آنا شروع ہو گیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ یہ مطلب اسباب کی طرف جو پی ڈی ایم کی ناکامی کی طرف بنے۔ پی ڈی ایم کے اندر منقسم سیاسی نظریات کے جو قائدین تھے۔ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پولیٹیکل وزڈم ہے، اپنی پولیٹیکل تھاٹ ہے، ایک ان کا اپنا نظریہ ہے۔ اچھا، مسلم لیگ نون جو ہے اس کا جو پولیٹیکل نظریہ تھا وہ بیسیکلی تو اینٹی بھٹو تھا اور پرو اسٹیبلشمنٹ تھا۔ مولانا فضل الرحمان بڑے مطلب پرپیچ مطلب کھلاڑی ہیں، اور پچھلے 20 سالوں میں بہرحال انہوں نے اپنی پوزیشن کو بڑا مستحکم کیا ہے، اور یقینی طور پہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اب وہ اس نظام کے اوپر بہرحال اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس میں بیسیکلی نا نیتوں کی بھی کچھ فقدان تھے، کچھ نیتوں میں، کہ بلکہ کہنا چاہیے کہ نیتوں میں فطور تھے، کچھ اجتماعی مقاصد تھے جو کہ سامنے بازار نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے جو تھے وہ ذاتی مقاصد تھے۔ تو اب
اس اجتماعی مقصد کے پیچھے اصل میں ذاتی مقاصد جو ہے وہ تھے. جب آپ اجتماعی مقصد کی بجائے ذاتی مقصد میں ہوں تو پھر یقیناً جو ہے وہ نتائج اس طرح کے نہیں ملتے. اب کیونکہ اب آپ اوپر سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت گرانے آئے ہیں، لیکن آپ کے کام حکومت گرانے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے کام جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ دینے والے ہیں. مثال اگر آپ حکومت گرانے آئے تھے تو جلسوں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں ہونا شروع ہو گئی. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بات کو لے کے نکلے تھے آپ نے اس بات کی ڈائریکشن بدل دی. مطلب آپ نے اپنا نشانہ جو ہے وہ حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیا. تو اس سے مطلب میاں صاحب نے اپنے جو اس وقت کے مقاصد لینے تھے وہ ان مقاصد میں قدرے کامیاب تو ہو گئے، لیکن پی ڈی ایم اپنے مجموعی اس جو مقصد سے ہٹ گئی. اچھا اب پیپلز پارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی دغا بازی کیا ہے. مطلب یہ بات دیکھیے سیاست ہے اور ہر پارٹی اپنی سیاسی نظریے کے ساتھ چلتی ہے. یا مطلب یہاں دغا بازی اور اس طرح کی لفظوں کا بہرحال استعمال میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی شروع سے بڑی کلیئر تھی. اگر یہ نہیں سمجھ رہے تھے تو یہ مبصرین یا ہمارے سیاسی قائدین یا ہمارے میڈیا میں جو لوگ تجزیہ کار ہیں اگر انہوں نے مس انٹرپریٹیشن کی تو یہ پھر یہ ان کا معاملہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلا جلسہ ہوا گجرانوالہ میں، بلاول بھٹو شریک تھے. دوسرا جلسہ ہوا کویٹ کراچی میں، پیپلز پارٹی اس جلسے کی ہوسٹ تھی، بلاول بھٹو اس میں موجود تھے. 6 دن بعد جلسہ کوئٹہ میں تھا اور بلاول بھٹو نے وہاں اپنی سیکنڈ ریٹ جو ہے اس کو بھیج دیا اور وہ گلگت بلتستان میں الیکشن کمپین میں مصروف تھے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئٹہ میں بھی جو باتیں ہوئیں اس میں بھی بہرحال اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی پاکستانی باتیں ہوئیں. ان جلسوں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی پاکستانی مطلب جو سینٹیمنٹس ہیں ان کا بڑا کیا گیا. مطلب کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی قدروں سے بڑی باتیں بھی کیں، اپنے مقام سے بڑی باتیں بھی کیں. تو کچھ لوگ شاید کہیں کسی کے ہاتھوں میں کھیلے گئے اور انہوں نے جوش جذبات میں اور جوش خطابت میں کچھ ایسی باتیں بھی کہہ دیں کہ جو بعد میں ان کو خود اپنی جسٹیفیکیشن دینی پڑی. تو اچھا کچھ لوگ تھے جو آتے تو پی ڈی ایم کے جلسے میں تھے لیکن وہاں کے کوئی ایسی ایک شولڈی چھوڑ جاتے تھے اور جس سے پی ڈی ایم کو کے جلسے کی ایک نئی پھر مطلب بحث شروع ہو جاتی تھی. تو اچھا اب اس میں جو آپ یہ دیکھیں کہ امپیکٹ کا بڑا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی جو سٹرائک کرنی ہوتی ہے نا اس کو بڑا تابڑ توڑ کرنا ہوتا ہے. مطلب 16 تاریخ کو جلسہ ہوا، 18 کو ہوا، 26 کو ہوا، مطلب 10 دنوں کے عرصے میں آپ نے 3 بڑے جلسے کر دیے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے. اس کے بعد اگلا جلسہ ہو رہا ہے 22 نومبر کو. تو اس عرصے میں چھوٹے چھوٹے ورکر کنونشن تو ہوتے رہے، ان میں باتیں بھی ویسی ہوتی رہی، لیکن گیدرنگ کے اعتبار سے وہ بڑی گیدرنگ نہیں تھی. تو جب پورا مہینہ آپ نے اپنے اس مومنٹم کو توڑا اور اس عرصے میں جب ایک طرف آپ بات کرنے جا رہے تھے کہ آپ نے اس نظام اب نہیں چلنا، اب آپ نے اس اسمبلی یا اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بننا، تو آپ گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے پورا الیکشن کمپین کی، انہوں نے پوری الیکشن کیا اور بعد میں پھر جو ہے مریم نواز صاحبہ بھی ان کی دیکھا دیکھی وہاں پہنچ گئیں. اگرچہ یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے، دیکھیں اس کو ہم سیاسی طور پہ تنقید کا نشانہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا پازیٹیو آسپیکٹ یہ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کا یہ اقدام جو ہے ایک اچھے ایک سینسیبل ایک پولیٹیکل رہنما کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے نظام میں رہتے ہوئے نظام کو میں واک اوور نہیں دیا بلکہ اس میں ایک اسٹرگل کی ہے. اگر گلگت بلتستان میں ان کو وہ کامیابی تو بہرحال نہ ملی جس کی وہ توقع رکھ رہے تھے، لیکن اس سارے منظر نامے میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ رہی کہ گلگت بلتستان ہو یا اے جے کے ہوں ان کے الیکشن کا جو ایک سیناریو یہ رہا ہے کہ وہاں جو رولنگ پارٹی ہے جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے وہ بیسیکلی وہ الیکشن جیتی ہے. تو اگر اس تناسب میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی تو پھر بھی بڑی کامیاب رہی کہ وہاں سے کچھ نشستیں جیت گئیں. اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو حقیقی طور پہ اس کو ڈنٹ لگا ہے، اس کو وہ تناسب سیٹوں کا نہیں ملا جو اس سے پیشتر پیپلز پارٹی اپنے دور اقتدار میں اور مسلم لیگ نون اپنے دور اقتدار میں لے چکی ہے. تو اگرچہ پی ٹی آئی نے بہرحال اس ٹرینڈ کو تو مینٹین تو رکھا، لیکن بہرحال وہاں سے بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنی ایفرٹس کی بہرحال وہ انہوں نے اس کو بڑا پے کیا. تو اب آتے ہیں کہ اس کے بعد
پشاور کے بعد ملتان میں بلاول بھٹو زرداری شریک نہ ہو سکے. ان دنوں میں وہ کووڈ کی وجہ سے آئسولیشن میں تھے, تو وہاں انہوں نے اپنی ہمشیرہ زرداری صاحب نے اپنی دختر بختاور بھٹو زرداری کو جو ہے وہ لانچ کیا. تو اس سے بھی مطلب اچھا ملتان میں جلسے میں پی ڈی ایم کو بہرحال تھوڑی پذیرائی تو ملی, لیکن وہ پذیرائی جو ہے نا وہ اینڈ پہ خراب ہو گئی, کیونکہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اینڈ ٹائم پہ ان کو پھر ایک جو چوک کے اوپر جو ہے یہ انہوں نے کیا, تو اس سے مطلب یہ شور شرابہ تو بہت ہوا, لیکن وہ جو امپیکٹ تھا نا وہ امپیکٹ ڈسٹرب ہو گیا, کیونکہ اس وجہ سے جو متوقع آڈینس تھی وہ نہ آ سکی. اچھا لاہور میں بہرحال ان کو بڑا ٹائم ملا اور انہوں نے بڑی ہائپ بنائی, اور مطلب اس پہ اتنا انہوں نے وہ کیا کہ اگرچہ وہ لاہور میں جلسہ تو اچھا تھا, لیکن وہ جس طرح مسلم لیگ نواز کا سٹرانگ ہولڈ تھا, اور جس طرح یہ مطلب کلیم کرنے جا رہے تھے کہ یہ جی حکومت اس دن چلی جائے گی, مطلب ٹھیک ہے یہ بڑکیں ہوتی ہیں, سیاسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ان ساروں کی جو ہائپ بنائی تھی بہرحال اس سے نتیجہ نہ آیا. پی ڈی ایم کی سیاست میں کوئی ایک سمت نہیں تھی, یہاں کثیر السمتوں پہ مطلب چیزیں چل رہی تھیں. اب جب آپ نے کہا کہ ہم لانگ مارچ جائیں گے, آپ نے کہا ہم لانگ مارچ پنڈی اور اسلام آباد دونوں جگہ جائیں گے, تو بات یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے مطلب اس کو میاں صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے علل اعلان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا. تو جب آپ ایک وقت میں جب آپ کہتے ہیں جی آپ حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں, تو پھر آپ حکومت کو ختم کریں, آپ دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے, تو پھر مطلب معاملات کیسے ہوں گے؟ مطلب آپ نے اپنی انرجیز کا جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں استعمال کیا. مقاصد کے حوالے سے پہلے بھی میں نے بات کی, تو مطلب ایک جو تھے اپیرنٹ آبجیکٹیو تھے اور کچھ ہڈن آبجیکٹیو تھے. تو جو ہڈن آبجیکٹیو تھے وہ بہرحال سامنے رہے, اور اس پہ ہر پارٹی نے اپنی اپنی انکیشمنٹ کی. زرداری صاحب کو بہرحال ان دنوں میں ریلیف ملا اور وہ مطلب ضمانت پہ بھی آئے, اور جو ہے میاں صاحب کچھ ریلیف لینے کے اس میں تھے, لیکن وہ اس میں اتنے کامیاب نہیں رہے. اس عرصے میں میاں شہباز شریف جو ہے وہ قید ہو گئے, تو اس پہ بھی بڑا تاثر یہ ہے کہ اس میں ان کے قید ہونے میں شاید ان کا بھی کی اپنی انٹینٹ کا بھی بڑا عمل دخل ہے. تو اس وجہ سے وہ مطلب سارے منظر نامے سے اس سے دور ہے. اچھا سمت کی تبدیلی مطلب اور موقف کی تبدیلی, اب آپ پہلے کہتے رہے جی ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے, تو اب سیاسی غلطی یہاں ہوئی ہے, یہ بہت بڑی ناکامی کی سبب ہے کہ جب آپ اتنے عرصہ یہ ہائپ بناتے رہے آپ استعفے دیں گے, اور جب آپ استعفے دینے کی جب نوبت آئی تب آپ کو پتہ لگا کہ جی ہمارے استعفے تو کسی کام کے نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر سندھ اسمبلی ختم بھی کر دیں تو وہ سینٹ کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ تو ڈسٹرب نہیں ہوگا, اور اگر نہیں ہوں گے تو صرف سندھ اسمبلی سے الیکشن نہیں ہوں گے. تو مطلب یہ وہ تھی سیاسی وزڈم کی کمی, وہ سیاسی ویژن کی کمی کہ اس چیز کو پہلے کیوں نہیں ایویلویٹ کیا گیا, یہ مشورہ یہ اینڈ میں جا کے کیوں لیا گیا, یہ پہلے کیوں نہیں لیا گیا. یہ مطلب ایک سیاسی غلطی تھی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم اپنے مقاصد کے حوالے سے جو اپنا امپیکٹ ڈال رہا تھا اس سے محروم ہوا. اچھا عوامی مسائل کو انہوں نے بات تو کی, لیکن عوامی مسائل سے زیادہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے والا کام کیا. اچھا اس ٹکر لینے میں مطلب بعض باتیں ایسی ہو گئیں جو اینٹی پاکستان چلی گئیں. مطلب اچکزئی صاحب ہیں, مطلب ماشاء اللہ کوئی ان کی اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے, انہوں نے پی ڈی ایم کے فورم پہ اپنی دلی بھڑاس تو نکالی, لیکن وہ پی ڈی ایم کے جو پلیٹ فارم سے وہ اس کے جو کام کرنے کی جو تھے اس کو سبوتاش کرتے رہے. اب پنجاب میں آ کے خاص طور پہ وہ لاہور میں آ کے انہوں نے لاہوریوں کو اس حوالے سے مطلب وہ کیا کہ الٹا لاہوریوں کو ناراض کر دیا, تو مطلب انہیں مطلب خیال ہی نہ کہ وہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی ایک ہی سپیچ ہے, بس ایک ہی بندوق ہے, اور وہ ہر جگہ ایک ہی جگہ پہ نشانہ تانگ دیتے ہیں بس. تو اس حوالے سے یہ بھی پی ڈی ایم کو مطلب سبوتاش کرنے میں اور اس کے ناکامی کے اسباب کا ایک سبب بنا. اچھا آپ سسٹم کی مخالفت کرتے رہے کہ جی ہم سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے, پھر آپ یک سسٹم کے اندر رہنا شروع کر دیا. کہاں آپ نے یہ کہا کہ جی یہ حکومت دسمبر نہیں دیکھے گی, پھر کہاں آپ نے جا کے 31 جنوری کی حکومت کو میں ڈیٹ دے دی, اور کہاں پھر آپ نے جا کے یہ کہہ دیا کہ جی اب ہم سینٹ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے, اگر ہم نے حصہ نہ لیا تو گورنمنٹ کو واک اوور مل جائے گا اور گورنمنٹ اپنی میجورٹی لے جائے گی. تو ویسے میجورٹی تو اب بھی لے جائے گی, کیونکہ
مطلب یہ تو مطلب یا تو یہ ہمارے جو اپوزیشن کے قائدین ہیں یا تو ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، یا یہ تھا سب کچھ لیکن بس پولیٹیکل گین کے لیے، مطلب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے شارٹ ٹرم گین سے جو کچھ حد تک ان پارٹیوں نے لے لیے ہیں، اور انہوں نے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو دباؤ ڈالنا تھا وہ ڈال دیا ہے، اور بس یہی مقاصد تھے بیسیکلی، انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا۔ تو یہ باقی وہ جیسے ہے نا تڑکا لگانے کے لیے جو ہے وہ آپ مطلب اوپر مطلب کھانا بنانے کے بعد بھی پھر وہ اوپر نا مسالہ چھڑکتے ہیں، تڑکا لگاتے ہیں، مطلب تڑکے والی دال ہوتی ہے، دال میں حالانکہ گھی بھی ہوتا ہے، ہر چیز ڈالی بھی ہوتی ہے پہلے سے، لیکن پھر اس میں مرچیں ڈال کے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ساری چیزیں نا ایسی تھیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، مطلب یہ سارے سمجھدار لوگ تھے، کیونکہ یہ کہنا کہ جی ہمیں نہیں، ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ اسمبلیاں استعفے دینے سے اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، تو مطلب یہ ماشاءاللہ بڑے اتنے گھاگ لوگ ہیں، انہوں نے مطلب تجربہ ہے سیاست میں، کنگ میکر لوگ ہیں، تو مطلب یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ تھیں، اور بس وہ تڑکا تھا، وہ تو تڑکے کے طور پہ یہ ساری چیزیں تھیں، مطلب شارٹ ٹرم مقاصد تھے پی ڈی ایم کے، وہ مقاصد اچیو کچھ حد تک ہو گئے ہیں، کچھ کی آنے والے دنوں میں امید ہے۔ تو اب ضمنی الیکشن جو ہے وہ بھی آیا، تو اس کے بعد پھر اب سینٹ الیکشن بھی آ جائے گا، تو اس سارے میں ابھی کچھ دن گزریں گے، بجٹ الیکشن بجٹس بھی آ جائے گا، تو مطلب اب یہ دیکھیں کہ مارچ میں اگر یہ لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں تو کیا لانگ مارچ کیا کریں گے۔ اچھا، اس سارے میں ایک اور جو ہوا، جو پی ڈی ایم کی رہی صحیح ساکھ کو بھی لے گیا، کہ جب انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے کہا کہ جی ہم جائیں گے وہاں احتجاج ریکارڈ کریں گے، اور ان تمام تر سہولتوں کے باوجود یہ وہاں اپنا کوئی ایک مؤثر امپیکٹ نہ ڈال سکے، اور ویسے بھی وہ فارن فنڈنگ کے اوپر جو ہے اس پہ ایک اچھا ڈیٹیل پروگرام بنتا ہے۔ میں آپ کو بہرحال چلتے چلتے ایک بات سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ ایک کئی جگہ جاب کر رہے تھے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں، تو وہ ان کی کوئی مطلب ان کے اوپر کوئی معاملات کا الزام لگا، تو انکوائری جب ہوئی تو انہوں نے انکوائری کو رد کر دیا، اور انکوائری میں پیش نہیں ہوئے کہ یہ جو انکوائری کرنے والے صاحب ہیں یہ بائزڈ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس وقت کے نا صدر پاکستان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، اور وفاقی محتسب، اور شاید پتہ نہیں چیف جسٹس پاکستان کو بھی لیٹر ٹھوک دیے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب وہ ہوا کیا کہ وہ جو لیٹر ہے وہاں سے نا وہ انہوں نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیے، اور وہ ایک ڈپارٹمنٹ کو 10 لیٹر جب آئے اور 10 لیٹروں سے ان کو مانگی گئی بھئی آپ یہ مسئلہ بتائیں، تو انہوں نے بھی تو ان کے جواب دیا، اور صاحب کو جو ہے جواب سے پکا کر کے نکال دیا۔ تو جو وہ اپنی سنوائی کے لیے انہوں نے ان اداروں پہ جا کے دباؤ ڈالنے کے لیے گئے تھے، تو وہ الٹا دباؤ الٹا ان کے خلاف آیا۔ مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس میں یہ پی ٹی آئی کو پھنسانے گئے تھے، تو یہ سارے پھنس جائیں گے اس میں۔ تو اچھا، اس میں پی ڈی ایم کے ناکامی کے اسباب میں اگر ہم یہ دیکھیں، ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان کے اوپر بڑا اکتفا اور بلکہ ان کا کندھا استعمال کیا گیا۔ اچھا، کچھ مولانا کو بھی کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے، کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی، تو وہ مطلب مولانا صاحب کی بھی جوش اس میں صدارت میں، تو انہوں نے بھی بہرحال کچھ جگہ ایسی تھیں جہاں انہوں نے اپنی اتھارٹی کا استعمال کیا، تو وہ بھی ایک لحاظ سے پی ڈی ایم کی مطلب تحریک میں مقاصد میں کیونکہ رہا کہ کیونکہ ان جگہوں پہ فضل الرحمان صاحب نے جو ذاتی گین تھے، جو ذاتی بینیفٹ تھے، وہ تو انہوں نے لے لیے، تو وہ لیکن اس سے باقی پارٹیاں محروم ہوئیں۔ اچھا، دوسرا اس سے یہ ہوا کہ کلیتاً انہوں نے ریلائنس کیا، مطلب انتظامی معاملات جو تھے حفاظت کے یا اس طرح کے جو بھی تھے، وہ حرکت ان کی جو تھی حرکت الانصار کے نام سے شاید تنظیم ہے مولانا فضل الرحمان کی، تو وہ اس کی تحویل میں دیے، تو اب دیکھیں مسلم لیگ کا لاہور میں جلسہ ارینج کر رہی ہے، اور اس کی انتظامی معاملات جے یو آئی دیکھ رہی ہے، تو پھر جے یو آئی اپنا مفاد دیکھے گی یا نون کا مفاد دیکھے گی؟ تو وہاں بہت ساری بدمزگیاں ہوئیں، وہاں لوگوں کے ساتھ جو ہے مس بہیو ہوا، کچھ لیڈران کو قائدین کو اسٹیج پہ جانے کی اجازت نہ ملی، ملتان میں بھی اس نوعیت کے ایشوز دیکھنے میں آئے، تو یہ بیسیکلی کلیتاً ریلائنس جو تھی
وہ تھی ان پارٹیوں نے اپنے ورکرز موبلائز نہیں کیے، نہ نون نے کیے نہ پیپلز پارٹی نے کیے. تو اسی چکر میں جو ہے مطلب یہ وہ ڈیزائرڈ جو ہے گیدرنگ بھی نہ لا سکے، اور اسی وجہ سے وہ مقاصد بھی نہ ان کے ہو سکے. اچھا، مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایک ذاتی ایجنڈا ہے. اچھا، اس فورم پہ انہوں نے اس ایجنڈے کو بھی استعمال کیا، وہ مذہب کارڈ کو بھی لے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اب یہاں آ کے مسلم لیگ کچھ حد تک تو ان کی مذہب کارڈ کے ساتھ چلتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو یہاں جو ہے نا یو ٹرن لینا پڑتا ہے. اچھا، خان صاحب یو ٹرن کے بہرحال ماہر تھے، اور یہ ٹائٹل بھی شاید انہیں کے لیے تھا، لیکن پی ڈی ایم نے ماشاء اللہ اس نے یو ٹرن لیے کہ خان صاحب کو بھی انہوں نے اس سارے عرصے میں جو ہے وہ بلکہ سیکنڈری کر دیا. تو فضل الرحمان صاحب نے بہرحال اس سارے میں بہت کچھ گین کیا ہے. میں انہیں آنے والے دنوں میں اور دور میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مذہب کارڈ، کیونکہ وہ جب اپنے ایریاز میں جاتے ہیں تو وہ مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں. اور خاص طور پہ پچھلے دنوں بنو میں اور اس طرح کی پی ڈی ایم کے فورم پہ انہوں نے، جہاں کہ اگر صرف مرکزی پی ڈی ایم کے قائدین کی شرکت کمی تھی، تو وہاں پشتوں میں جو سپیچز ہوئیں تو ان پہ جو تھا کہ وہ انہوں نے مطلب وہ ایک اپنا اینٹی پاکستانی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا اظہار کیا. تو وہ ان علاقوں میں چلو پاپولیرٹی تو لے آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں کچھ ایشوز ہیں، تو لیکن یہ کہ اوورال اس کی پذیرائی جو ہے وہ پنجاب میں تو نہ ملی. لیکن مولانا فضل الرحمان بہرحال اپنی انہوں نے ان 20 سالوں میں اپنی جماعت کو ایک اچھی منظم سطح پہ پہنچا دیا ہے. اگر آپ یہ پوچھیں کہ اگر اس سارے میں کون ونر ہے اور کون لوزر ہے، تو میرا آپ کو ون لائن جواب یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے میاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت گین کیا. اگر کسی نے کچھ گین کیا ہو یا نہ کیا ہو، مولانا صاحب بہت کچھ گین کر چکے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں وہ ان کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، کیونکہ وہ جتنی کمپین چلا رہے ہیں وہ آنے والے سالوں میں اور الیکشن میں ان کی پارٹی کو بہرحال وہ پے کرے گا. اب میں آپ کی چھوٹی سی مثال دوں کہ پیپلز پارٹی کو اب یقیناً سوچنا چاہیے کہ کراچی میں انہوں نے تنہا جو ہے وہ اسرائیل نامنظور ریلی نکالی ابھی پچھلے دنوں میں. اس میں پیپلز پارٹی نے ایک رسمی شرکت کی، بلاول بھٹو زرداری دوبارہ شریک نہ ہوئے، مسلم لیگ کے مرکزی قائدین اس میں شریک ہوئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگرچہ اس وقت اگرچہ کوئی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے والا ایسا کوئی معاملہ تو فوری طور پہ درپیش نہیں ہے، تو انہوں نے یہ ریلی بہرحال تنہا نکالی اور کراچی میں بہرحال اچھی کراؤڈ لے آئے. تو پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ سندھ میں ان کی کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے اتھارٹی چیلنج ہو، کیونکہ جو راشد سومرو صاحب، اچھا یہ سارا جو شو تھا یہ راشد سومرو صاحب کی تھا، میاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی ڈائریکٹ انپٹ نہیں تھا. میاں مولانا صاحب تو بلکہ کوئی ریلی میں آئے نہیں، آئے وہ تو جلسے میں ہی شریک ہوئے تھے. تو یہ ساری جو وہاں ہوم ورک وہ جو کر رہے ہیں، تو کیا وہ پیپلز پارٹی کو واک اوور دیں گے؟ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اب جو ہے ان کے جو سیاسی اختلاف ہیں وہ یقینی طور پہ ان قسم کے معاملوں میں ابھریں گے، کیونکہ سندھ، اندرون سندھ میں جے یو آئی جو ہے بہرحال وہ اپنی ایک مستحکم پوزیشن میں آ رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس ساری پریکٹس میں بہرحال فائدہ ہو رہا ہے اور ہوگا، اور بہرحال فائدہ تو سبھی نے اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں. تو یہ تھا آج کا ادریس الرحمان یوٹیوب چینل. تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا، تو اسے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل پہ اپنے کامنٹس دیں، فیڈ بیک دیں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. خوش رہیں، آباد رہیں. خدا حافظ.